بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان شناسی از نظر قرآن ہمارا موضوع بحث ہے۔ اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان اس دنیا میں انسان بن کر نہیں آیا بلکہ انسان بننے کے لیے آیا ہے۔ انسان اس زمین میں خلیفہ الہی بننے کے لیے آیا ہے، اور وہ نقشہ اور وہ آئین جس کے تحت انسان نے یہ انسانیت کا کمال حاصل کرنا ہے اس کا نام دین ہے۔ بس انسان کو دین جب سمجھنا ہے تو فلسفہ دین سمجھنے سے پہلے ضروری ہے فلسفہ انسان و فلسفہ وجود انسان سمجھ میں آئے، تاکہ پھر انسان کی جیسی تعریف ہوگی ویسا ہی اس کو دین سمجھ میں آئے گا۔ اسی کے متعلق امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا رحمت کرے اس انسان پر جو 3 سوالوں کے جواب جانتا ہے: میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں کے لیے آیا ہوں اور اس وقت کہاں ہوں۔ یعنی رحمت خدا کا مستحق صرف وہی شخص ہے جو ان سوالوں کے جواب رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان 3 سوالوں کے جواب جاننا انتہائی ضروری ہیں، اور انہی 3 سوالوں کے جوابات حاصل کرتے ہوئے آپ کو مزید سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، اور ان سوالات کا جواب حاصل کرتے کرتے جب آپ ان سارے مجموعے کو دیکھیں گے تو وہ دین بنتا ہے، اور یہ دین ہی ہے جس نے ان سوالوں کے جواب آپ کو فراہم کیے ہیں۔ بس ہم انسان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ انسان، لفظ انسان کیا ہے۔ لفظی معرفت، ہر کسی بھی چیز کی آپ نے معرفت حاصل کرنی ہے، آپ نے علوم کی معرفت حاصل کرنی ہے، آپ نے کسی بھی فزکس، کیمسٹری، میتھ، کسی بھی چیز کی جب معرفت حاصل کرنی ہے، اور از جملہ ہم اب انسان شناسی پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی لفظ کی گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ یعنی ہم انسان جس کو ہم کہتے ہیں انس سے نکلا ہے، انس یعنی محبت کرنے والا، یعنی لگاؤ رکھنے والا، یعنی دوسرے کے قریب ہونے والا۔ یہ لفظی بحث ہے جس کو علماء نے بتایا کہ یہ لفظ پیدا کہاں ہوا، اس لفظ کا سفر کیسے طے ہوا، یہ لفظ قرآن میں منتقل ہوا تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس لفظی معرفت کے بعد آتے ہیں ذہنی معرفت پر، مفہومی معرفت، کہ جو ہماری عقل اس کو پرکھتی ہے، اس کو چیک کرتی ہے، اور اس کو پرکھنے کے بعد وہ ہمیں ایک مفہوم بنا کر دیتی ہے کہ یہ جس لفظ پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے معانی کیا بنتے ہیں، عقلی معیاروں پر یہ چیز بنتی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرتے ہیں، یعنی پھر اس چیز کو پانا، اس چیز کو حاصل کرنا، اس چیز کی جستجو کرنا۔ جیسے میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ عرض کروں کہ آپ کہتے ہیں موبائل، یہ لفظ موبائل جو میرے منہ سے نکلا یہ فقط لفظ ہے، اور سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا یہ لفظ کیا ہے، پھر یہ لفظ موبائل کہاں سے نکلا، اس کا پیچھے گرامر میں یہ چیز کہاں سے آئی، اور پھر آگے یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا رہا، اور پھر آج ان لفظوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم جب لفظی معرفت کو مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ذہنی معرفت آتی ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا بنتا ہے، جو کہ آج ہم استعمال کر سکتے ہیں عقلی معیاروں کے مطابق، کہ یہ ہے کیا، یہ چیز کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، جس کا مفہوم ہمارے ذہن میں، جس کی پکچر کلیئر ہونی چاہیے، یہ ہے کیا۔ اس کے بعد پھر ہم جب تک یہ ذہنی اور لفظی معرفت ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اصلی معرفت اس چیز تک رسائی ہے۔ یعنی موبائل آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ کے موبائل کا آپ کے ہاتھ میں آ جانا، یہ حقیقی معرفت ہے۔ باقی لفظی معرفت اور ذہنی معرفت انسان کے لیے ابتدائی طور پر انسان کو مدد فراہم کرتی ہیں، ورنہ حقیقی معرفت وہ نہیں۔ حقیقی معرفت اس چیز کو پانا ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ یعنی جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ یعنی ہمارا مقصد خلقت اور انسان کا مقصد خلقت کیا ہے؟ اللہ کو پانا۔ بس جس نے اللہ کو نہ پایا اس نے یہ زندگی میں کچھ بھی نہ پایا، اس نے یہ زندگی ضائع کر دی، اس نے زندگی میں چاہے جتنی بلڈنگیں بنا لیں، جتنا مرضی جو کچھ بنا لیا، لیکن حقیقت میں اس نے کچھ بھی نہیں پایا، چونکہ اصل میں جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا وہ تھا اللہ کو پانا، اور اگر اللہ کو نہیں پا سکا تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں کر سکا۔
اور ہم جب انسان کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو تفسیر کی گئی ہے، جو ہم عملی طور پر ہمارے بھی معاشرے میں رائج ہے اور جس کو مغربی فلاسفہ نے بیان کیا، وہ انسان کی ایک غلط تصویر بنا کر پیش کر دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو لیبارٹری میں جا کر چیک کیا جائے، جو لیبارٹری کے اندر وہ ایکوپمنٹ بتائے وہ انسان ہے، جو اس لیبارٹری میں نہ آئے وہ انسان نہیں ہے۔ بس انسان خود کو جسم سمجھ بیٹھا ہے، اور یعنی یہ جسم جب ہم کہتے ہیں کہ اپنی طرف اشارہ، اس جسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ میں ہوں، حالانکہ یہ میں نہیں ہوں، اور یہ میں کا استعمال ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں سے یہ کہا، فلاں کا یہ کام کیا، میں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور میں کو آپ سمجھنے کی ذرا کوشش کریں کہ ایک لفظ ہوتا ہے میں اور ایک ہوتا ہے میرا۔ میرا ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں ہم کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، مثلا میری کتاب، میرا قلم، میرے کپڑے، میرے جوتے، میرے بال، میرے ناک، میرا کان اور میرا لباس، اسی طرح کر کے میرا پورا جسم، یہ میرا ہے، لیکن یہ میں نہیں ہوں۔ میں کچھ اور ہے۔ میں کیا ہے؟ وہ روح انسان، وہ حقیقت انسان ہے۔ لیکن انسان کی تفسیر جو مغرب نے کی کہ یہ انسان ہے کہ صرف جسم رکھتا ہے، اور اس جسم میں کیا ہے؟ فقط لذتیں ہیں، خواہشات کا مجموعہ ہے۔ بس اس کا مقصد خلقت کیا ہے؟ خواہشات کی تکمیل، اور اس کو ایک ایسا نظام دیا جائے جو کہ اس کی خواہشات کی تکمیل کرے، اس کی لذتوں کی تکمیل کرے۔ اور پھر اس انسان کی جب تعریف کی گئی تو اسی انسان کی ضروریات بھی بتائی گئیں کہ اس نے چونکہ خواہشات حاصل کرنی ہے، لذتیں حاصل کرنی ہیں، اس کے اندر شہوت ہے، جنسی شہوت ہے، مالی شہوت ہے، شہرت کی شہوت ہے، اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے میدان فراہم کر دیا جائے، جس کو وہ لبرلزم کہتے ہیں، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے اور انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ وہ جو کرنا چاہے کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ چاہے کہ میں کپڑے پہنوں تو اس کو اجازت ہونی چاہیے، وہ چاہے کہ میں کپڑے اتاروں تو اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں تعلیم حاصل کروں، وہ کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں زنا کروں، کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں نامحرم کے ساتھ تعلقات رکھوں، رکھ سکتا ہے، چونکہ وہ آزاد ہے۔ اگر وہ چاہے میں ہم جنس پرستی کروں، وہ کر سکتا ہے، چونکہ آزاد ہے۔ اور اس آزادی کی تفسیر یہ کی گئی کہ چونکہ باقی جانور آزاد ہیں اور باقی جاندار آزاد ہیں اور ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، ان کا کوئی حقوق نہیں، اسی طرح انسان بھی ہے۔ اور جس طرح باقی جانوروں کو آپ کھلا چھوڑ کے رکھیں تو ان کی نشو و نما بڑھتی ہے، اس کو بھی کھلا چھوڑ کے رکھیں تو اس کی بھی بڑھے گی، چونکہ یہ بھی ان کی مثل ہے، یہ بھی انہی کی طرح ہے، یہ بھی انہی کی، وہ اس کے آباء و اجداد ہیں۔ یعنی یہ انسان تھا جو بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں یہ کائنات بنی، جو ان کا نظریہ ہے۔ پھر اس میں سنگل سیلر انسان بنے، سنگل سیلر جاندار بنے، پھر ملٹی سیلر، پھر وہ کیڑے بنے، پھر مینڈک بنے، پھر بندر بنے، پھر بندر کی دم گری، اور پھر وہ انسان بن گیا۔ بس یہ ان کی تفسیر ہے۔ اور پھر انسان یعنی مجموعہ شہوت، مجموعہ لذت، اور یہ چونکہ پہلے اس کی آبائی شکل آزادی والی تھی، اس لیے ابھی بھی اس کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ یہ آگے اپ گریڈ ہو، آگے یہ ترقی کرے، تکامل کرے۔ ان کی تکامل یہی ہے کہ اس کو آزادی فراہم کی جائے، جس طرح پودوں کو آزادی ہے، پودوں کو دھوپ لگنی چاہیے، پودوں کو روشنی ملنی چاہیے، پودوں کو پانی ملنا چاہیے۔ اگر آپ یہ چیزیں روک لیں تو کیا ہوگا؟ وہ چیز ان کی نشو و نما رک جائے گی۔ یہی وہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ انسان کو بھی آزاد ہونا چاہیے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو جی میں آئے اس کو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن الہی تفسیر انسان کچھ اور ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو ارادہ الہی سے پیدا کیا، خود ارادے سے پیدا کیا، اپنے ارادے سے نقشے کائنات بنائی اور کائنات کے نقشے کے تحت انسان کو خلق کیا۔ انسان دو عوالم کا سنگم ہے۔ سنگم یعنی ملاپ، یعنی ایک عالم مادہ ہے اور ایک عالم غیب ہے، جس کو قرآن میں عالم غیب و عالم شہادت کہا گیا ہے، یعنی ایک نظر آنے والی کائنات اور ایک نظر نہ آنے والی کائنات۔ اب اس کائنات کے اندر دونوں میں مخلوقات موجود ہیں۔ عالم غیب کی اپنی مخلوقات ہیں، جس میں رحمت ہے، جس میں مغفرت ہے، جس میں علم ہے، جس میں انسان کے لیے رزق ہے، جس میں انسان کے لیے تمام رحمتیں اور برکتیں اور ہدایت موجود ہیں، اور فرشتے وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ عالم غیب ہے، جس کو عالم ملکوت بھی کہہ سکتے ہیں۔
اور ایک عالم مادہ ہے، اس کی بھی اپنی مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، اور زمین ہے اور آسمان ہے، یہ سب کچھ ہے۔ بس اس کائنات کی اپنی مخلوقات ہیں، اس کائنات کی اپنی مخلوقات ہیں۔ اب ایک ایسی مخلوق کو خلق کرنا تھا کہ جو ان دونوں عوالم کا سنگم ہو، یعنی اس کائنات سے بھی تعلق رکھ سکتی ہو، اس کائنات سے بھی تعلق رکھ سکتی ہو، اور ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جس کے اندر عالم غیب کی بھی خصوصیات ہوں، عالم مادہ بھی خصوصیات بھی ہوں، یعنی اس کے اندر جسم بھی ہو عالم مادی کا، اس کے اندر اس کے ساتھ روح بھی ہو جس کا تعلق عالم غیب سے ہو۔ اور یہ انسان کیا کرے؟ یہ انسان اپنی زندگی اس عالم مادہ سے آغاز کرے اور یوں یہ تکامل کرتا کرتا عالم غیب سے متصل ہو جائے، اور عالم غیب سے ہدایت حاصل کرے، عالم غیب سے رزق حاصل کرے، عالم غیب سے اپنے لیے رحمت و برکتیں حاصل کرے۔ بس اس کائنات میں انسان کو اس سنگم کے طور پر بنایا گیا، اور پھر انسان کو کی پہچان جب ہم حقیقی کرنا چاہیں کہ چونکہ یہ کائنات ارادہ الہی سے بنی، اور اس کائنات میں اگر عقلی طور پر دیکھیں جو نظم ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو کہ انسان کو جس نے خلق کیا، جس نے یہ ساری مخلوقات خلق کی، جس نے زمین و آسمان بنائے۔ اب کیا ہونا چاہیے کہ ایک علم کا ذریعہ ہے کہ جو بتائے خود انسان کو جس نے خلق کیا، اب وہ انسان کو جس نے عقل دی، اب وہ اس کے لیے ہدایت بھی بھیجیے، اس کے لیے مقصد تک جانے کے لیے وہ اب پوری آئین بھی بھیجے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ عقل سے ماورا ایک اور علم کی ضرورت تھی، جسے وہی کہتے ہیں ہم دینی اصطلاح میں۔ اور اس پوری کائنات میں اصلی مرکز و محور انسان کو بنایا گیا کہ انسان اس عالم غیب و عالم مادہ کو متصل کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اے انسان، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، یعنی خدا کو تک پہنچنے کے لیے انسان کو بنایا گیا۔ بس انسان کے دو حصے ہیں، انسان کا ایک حصہ خلقیت ہے اور ایک خلقیت ہے۔ خلقیت یعنی وہ حصہ جو خدا نے بنا دی ہے، یعنی انسان کا نطفہ سے علقہ مضغہ بننا، انسان کا رحم میں مادر میں داخل ہونا، انسان کا وہاں جسم بننا، انسان کا پھر وہاں پر جو ہے وہ اس کے ساتھ روح کا اٹیچ ہونا، یہ سب خلق انسان ہے جس کو خدا نے بنا دیا۔ اور خلق انسان یعنی روح انسان، وہ حصہ جو انسان کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے لیے خدا نے ہدایت بھیج دی، اس کے لیے رہنمائی کر دی کہ اب اس کو آپ نے خود بنانا ہے۔ خلقت ایک پلاٹ ہے جو کہ ہم نے آپ کو دے دیا، اور خلق اس کی عمارت ہے، اس کے اندر جو آپ نے خود بنانی ہے۔ پلاٹ اللہ نے ہمیں بنا کر دے دیا، جسم، اعضاء، اندام، یہ روح، یہ سب اللہ نے بنا کر دے دیے، ہدایت بھی اللہ نے بنا کر دے دی، انبیاء بھی اللہ نے تربیت یافتہ بھیج دیے۔ یہ خلقت ہے، لیکن اس کو انسانی رنگ دینا، انسانی صفات پیدا کرنا، اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا کرنا، یہ اب انسان کا کام ہے۔ انسان کو ارادہ دیا گیا، انسان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے اس سفر کو شروع کریں۔ بس انسان الہی انسان بن کر نہیں آیا، بلکہ بننے کے لیے آیا ہے، اور اس کا ایک حصہ اسے بنا کر دے دیا گیا ہے اور ایک حصہ خود اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے اس کو ارادہ دیا، اختیار دیا تاکہ مختلف راہوں میں سے اصلی راہ کی پہلے پہچان کرے، علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس راستے کی طرف حرکت کرے، اپنے آپ کو مقصد خلقت تک پہنچائے۔ یہ اب انسان کے حوالے کیا گیا۔ اور مغربی اور انسان اور الہی انسان میں فرق یہی ہے کہ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں خلیفہ الہی ہے اور نائب خدا ہے زمین کے اوپر، اور اس نے اپنے اندر خلافت الہی کے لیے صفات الہیہ کو اپنے اندر تجسم کرنا ہے، اس کو مظہر صفات الہی بننا ہے، ان تمام صفات میں جن میں خدا نے اس کے لیے مقدر کی ہیں، جو اس کے لیے بنائی ہیں کہ جس میں انسان خلیفہ خدا بن سکتا ہے۔ بس انسان نے اپنی ارادہ شعور کے ساتھ اس ہدف کو حاصل کرنا ہے، اور اسی دونوں آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر پھر دونوں نظام بنتے ہیں، یعنی جس ضرورت کے تحت جن ضروریات کو مغربی آئیڈیالوجی نے بتایا، پھر اسی آئیڈیالوجی پر انہوں نے تعلیمی نظام بنایا، اس کی مطابق معیشت بنائی، اسی کے مطابق اقتصاد بنایا، اسی کے مطابق معاشرے کی تشکیل کی، اسی کے مطابق حکومت بنائی، اسی کے مطابق سیاست قائم کی۔ ساری زندگی کے روابط کیسے قائم کرنے، وہ سب اس آئیڈیالوجی پر منحصر ہے۔ الہی آئیڈیالوجی جس میں انسان
ویسا محدود نہیں ہے، بلکہ انسان نے اس کائنات کے بعد اگلے عالم میں شفٹ ہونا ہے، انسان نے منتقل ہونا ہے، اور اس منتقل ہونے کے لیے اگلی بھی حیات ہے، بس اس کے لیے انسان کو ابھی سے تیاری کرنی ہے، انسان نے خود کو بنانا ہے تاکہ اگلے عالم میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اس لیے اس کو ایسا نظام چاہیے، اس کو ایسی تعلیم چاہیے، اس کو ایسا سسٹم چاہیے، ایسی سیاست چاہیے جس کو اگلے عالم میں بھی کامیاب کرے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، اور بنانے کے لیے کیا ہے؟ مثلا خدا کی صفت ہے علم صفت خدا ہے، اور جتنا کوئی علم حاصل کرتا جائے گا اتنا وہ مخلوق خالق کے قریب ہوتی جائے گی، جتنا علم حاصل کریں گے اتنا اس صفت میں انسان خدا کے قریب ہوتا جائے گا، لیکن اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا خدا کا علم ہے۔ وہ نہ کوئی نبی حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی حاصل کر سکتا ہے، اور نہ کوئی فرشتہ حاصل کر سکتا ہے، اور کوئی بھی زیرو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور سب مل کر بھی اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے جو علم خدا ہے۔ لیکن انسان کو صلاحیت دی گئی ہے علم حاصل کرنے کی، اور جتنا وہ عالم بنتا ہے اس صفت میں خدا کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح صفت عدالت، اسی طرح صفت رحمانیت، اسی طرح صفت رحیمیت، اور اس طرح کی دیگر صفات کہ جو انسان نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور خود کو مظہر صفات الہی بنانا ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو انسان بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔